چائنا کے اس سٹیپ کی اکنامک کاسٹ بڑھانا چاہیں تو وہ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن دفاعی اعتبار سے ان کو چیلنج کرنا، دیکھیں تینوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا، اور ان کے میوچول سٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے اس کی کوئی ورٹیکل ایسکیلیشن بہت میں اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں۔ جی بیسڈ صاحب، دیکھیے تنازع بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور 62 میں بہت بڑی جھڑپ ہو چکی ہے، تو جب انڈیا کو معلوم ہے کہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس کے باوجود وہاں پر سڑک اور ایک پل کی تعمیر جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کام شروع کیا، جو تنازع کی بنیادی وجہ بنا، جو اس کی وجہ سے چین کی طرف سے رد عمل آیا، تو آخر اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں انڈیا کے کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، جب اسے وارننگ بار بار دی گئی تھی کہ آپ نے یہ اس متنازع علاقے میں کنسٹرکشنز نہیں کرنی، تو آپ سمجھتے ہیں چین کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں اسی طرح کا ایک جو اسٹینڈ آف ہوا تھا انڈیا اور چین کے درمیان ڈوکلام میں، جی وہ کوئی تقریباً میرے خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے 73-74 دن چلا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ڈی ایسکلیشن کی طرف گیا تھا۔ جی 2017 کے بعد ان کی ووہان میں سمٹ ہوئی، پریزیڈنٹ شی کی اور پرائم منسٹر مودی کی، اس کے بعد چنائی میں 2019 میں یہ ملے، اور یہ طے پایا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان یہ طے پایا کہ بارڈر کے اوپر ایل اے سی کے اوپر ٹرینکولیٹی ول بی مینٹینڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی اس دو سمٹس کو ایک سال بھی نہیں گزرا، یعنی کہ ایک 2017 میں ہوئی، 2018 میں، اور اس کے بعد یہ ہماری یہ دوسری جو ہوئی چنائی والی 2019 میں، یعنی کہ ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی اور یہ دوبارہ بارڈر کے اوپر آپ یہ اسکلیشن دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو سارے انالیسس سامنے آ رہے ہیں تجزیہ کار، اور اس میں اسٹریٹجک ملٹری اینالسٹ اور سفارتکار، وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا نے جو اپنی یعنی کہ انہوں نے ایک دم جو فورٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں جو روڈ بنانے کی کوشش کی ہے، اور وہ ایئر اسٹرپ بنانے کی کوشش کی ہے، اس کو یعنی کہ اس کے جواب میں چائنا نے وہاں پر کچھ اپنی تعداد جو ہے فوج کی بڑھائی ہے، نومیریکل اسٹرینتھ بنائی ہے، اور ایکچولی دونوں سائڈ سے وہ بڑھی ہے، اور یہ جھڑپیں وغیرہ ہوگا، اینڈ اٹ از اے لٹمس ٹیسٹ آف دا ایشیا پیسفک اسٹریٹجی فار آف دا یو ایس، کہ دیکھیے اگر یہ ایک چھوٹی سی ایک ٹیکٹیکل لیول کی ایسکیلیشن ہے، اور اس کے اندر بھی نہ تو بھارتی افواج اور سیاسی قیادت نے یہ پولیٹیکل ول اور کیپیبلٹی شو کی ہے کہ وہ چائنا کے خلاف کوئی اہم قدم اٹھا سکتے ہیں، کوئی سبسٹینٹیو اسٹیپ لے سکتے ہیں، تو یہ واشنگٹن اور بیلٹ وے کے اندر بھی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ کیا کتنا اپنی سیکیورٹی انٹرسٹ کو بھارت اسٹیک پہ لگائے گا امریکی مفادات کے لیے استعمال ہونے کے لیے، اور دوسری جانب بھارت کے اندر بھی جو اسٹریٹجسٹ ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، جو فوج ہے، وہ اس بات کے پہ نظر ثانی پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا امریکہ ہمیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہمیں تو وہ سپورٹ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فوجی طور پہ وہ کیا کریں گے؟ جی پریزیڈنٹ شی نے کہا تھا کہ وہ جلدی ایسے علاقے جن پر چین کا دعویٰ ہے وہ واپس لے لیں گے، کیا چین بھارت کی فوجی جو ہٹ درمی ہے اسی کے اوپر، لداخ کے تنازع کے اوپر، اس کو وہ برداشت کریں گے یا اس کو وہ ختم کریں گے؟ اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ چینی سائڈ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہے، ان دا سینس کہ جو ان کے بارڈر نیگوسیشنز ہوتے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس پہ ان میں انڈیا نے بالکل کوئی لچک نہیں دکھائی، اور اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ غالباً 22 یا 23 راؤنڈز جہاں تک مجھے یاد ہے ہو چکے ہیں، ڈائلاگ کے ہو جی ہاں، چکے ہیں، لیکن اس پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہے، کوئی ہیڈ وے نہیں ہے۔ تو اور یعنی کہ ہیڈ وے ایک طرف نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اس قسم کی جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی، ایک انڈرسٹینڈنگ جو بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی لیڈرز کے درمیان، اور انڈیا نے بلکہ اشتعال انگیزی میں سمجھتا ہوں۔ چین جو ہے جی، چین کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چین جنرلی بڑا تحمل سے کام لیتا ہے، اور چینی فور پلاننگ کرتے ہیں، فارورڈ پلاننگ کرتے ہیں،
اور سوچ سمجھ کے یہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا نیبر ہے اور چین نے یہ سنسیئر کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں، لیکن انڈیا کی طرف سے اس قسم کا جواب نہیں آیا، اور اس کی وجہ جو ہے، مین وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات میں ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیپ مسٹرسٹ ہے، ڈیپ مسٹرسٹ، جی ہاں ڈیپ مسٹرسٹ ہے، اور یہ جو اعتماد کا فقدان ہے، بہت اعتماد کا فقدان ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں جو آپ دیکھتے ہیں دوکلام اور اب جو یہ ہو رہا ہے، یہ اس چیز کی ایک بڑی کلیئر ریفلیکشن ہے، مینیفیسٹیشن۔ تو اب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ دونوں سائڈز ڈپلومیٹکلی انگیجڈ ہیں اور بات چیت چل رہی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چین اس پہ اپنے موقف پہ سختی سے کاربند رہے گا، کیونکہ یہ ایک فرام دی بگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اینڈ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو، جو لداخ میں جو انڈیا نے ابھی اسٹیٹس چینج کیا، آپ کو پتہ ہے اگست کا جو انہوں نے اسٹیپ لیا تھا کشمیر کا، تو ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ، جی ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ، تو وہ امپلیکیشنز جو ہیں، اس کی امپلیکیشنز لانگ ٹرم امپلیکیشنز بھی چائنا کے سامنے ہیں۔ بالکل۔ سید محمد علی صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو 5 اگست 2019 کا جو ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تھا ہندوستان کا کشمیر کے بارے میں، وہ یقینی طور پر لداخ کے اوپر بھی اپلائی ہے، جموں کے اوپر بھی ہے، کشمیر کے اوپر بھی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک وجہ ہے اس تنازع کی؟ دیکھیے، کشمیر کے معاملے پہ میں سمجھتا ہوں اس کے دور رس اور پیچیدہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ہم اس کو اسٹریٹجکلی دیکھیں تو ہمارے لیے یہ بھارت کا چین کے حوالے سے سلامتی کے امور پہ تشویش میں مبتلا ہونا ٹرانسلیٹ کرتا ہے ہمارے تھوڑے سیکیورٹی میں کہ جو خطرات ہیں یا خدشات ہیں ان میں کمی کے لیے ان کا فورس پوسچر لائکلی ہے اسٹریٹجک ڈومین میں بھی اور کنونشنل ڈومین میں بھی۔ لینڈ ایئر سی فورسز کا پوسچر ریویو ہوگا، کیونکہ یہ کافی میجر ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو پریشر پاکستان کے اوپر ہے ان کی فورسز کا، کنونشنل ہوں یا اسٹریٹجک، اس میں کسی حد تک کمی آئے گی، کیونکہ ان کو اب اپنی فورسز اور ان کی ڈپلائمنٹ کو کسی حد تک چین کی جانب